ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ऐ लोगों, बिलाशुबा तुम्हारे पास एक वाज़े दलील तुम्हारे रब की तरफ से आई है और हमने तुम्हारी तरफ एक वाज़े नूर भेजा है। तो जो लोग ईमान लाए और उस पर कायम रहे तो अनकरीब हम उनको अपनी रहमत और फजल में दाखिल करेंगे और उनको सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करेंगे। आसान दीन सीरीज का ये दूसरा जुमा है। पिछले जुमे में ये बयान हुआ था कि इस्लाम को समझने के लिए किस तरह हम कौन सा ऐसा तरीका है या कौन सा ऐसा पहलू है इस्लाम का जिसको हम पढ़ सुन और समझ कर
اس دین اسلام پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور اس کا جو بالآخر مقصد ہے وہ آخری زندگی کی کامیابی ہے، اس کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ اسلام کو 3 زاویوں سے سمجھا جا سکتا ہے، جیسے میں نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کے موضوعات کے حوالے سے، دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف اس دنیا میں کردار رہے ہیں ان کی سیرت میں، ان کی سیرت کو پڑھ کر، اور تیسرے نمبر پہ جو آج کل کا ٹرینڈ ہے کہ کوئی ہم کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، اس کا مقصد پوچھتے ہیں کہ کیوں کریں، وہ جو ٹرینڈ ہے اس حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اسلام کے مقاصد کے حوالے سے اسلام کو سمجھا جائے گا۔ اگر اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، وضو کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کیوں دیتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اسلام کو علماء نے، جو ہمارے سلف صالحین ہیں، انہوں نے اسلام کے 3 اجزاء بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایمان، دوسرے نمبر پہ اخلاق، اور تیسرے نمبر پہ شرعی قوانین ہے، شرعی احکام ہے، شریعت ہے۔ اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ مقاصد شریعت میں سے شریعت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایسے قوانین، اسلام کے وہ مقاصد جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان اس دنیا میں اپنی صحیح طریقے سے زندگی گزار نہیں سکتا۔ وہ 5 ہیں: دین کی حفاظت کرنا، نفس کی جان کی حفاظت کرنا، مال اپنا ہو یا دوسروں کا اس کی حفاظت کرنا، نمبر 4 عقل کی حفاظت کرنا، جو آپ کی ایبلٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اسلام نے کون سے قوانین وضع کیے ہیں، اور 5ویں نمبر پہ نسل کی حفاظت کرنا، کہ اسلام نے کس طرح ایک بندے کی نسل کو واضح اور صاف اور شفاف طریقے سے اس کی حفاظت کے لیے جو احکامات صادر فرمائے ہیں، وہ کون سے احکامات ہیں؟ یہ شریعت کا پہلا اہل قوانین ہے، جو بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ 5۔ اور دوسرا حصہ ان احکامات، ان قوانین، ان لاز کا ہے جو شرعی قوانین ہیں، کہ اگر ان 5 بنیادی ضرورتوں کو پوری کرتے ہوئے جو انسان کو مشکلات آ سکتی ہیں، ان مشکلات کو دور کیا جائے۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، پانی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ بتایا اسلام نے کہ تیمم کیا جائے، اس کی صورتیں بتائیں۔ اور تیسری قسم کے ایسے قوانین ہیں شریعت کے جو اسلام پہ ہم چلتے ہوئے اسلام کے طریقوں کو، ان اعمال کو، اپنے کردار کو کس طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں، ایسے لاز بھی ہیں۔ یہ 3 قسم کے لاز ہیں، شرعی احکام ہیں۔ نمبر 1 کہ جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کے بارے میں، جو 5 ضرورتیں میں نے بتائی، اور نمبر 2 ایسے قوانین جو ان ضرورتوں کو پوری کرتے ہوئے جو مشکلیں پیش آتی ہیں، ان مشکلوں کو رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے جو احکامات ہیں، وہ ان کو فقہی زبان میں
تلبیت الحاجیات کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ تحسینات ہیں، وہ راز جو اسلام کو خوبصورت بناتے ہیں، انسان کے کردار کو، انسان کے اعمال کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو حفظ الدین ہے، دین کی حفاظت، اس کے لیے لاز کون سے ہیں؟ بہت سارے ہیں۔ اس کے طریقے کیا ہیں؟ اس کے وسائل کیا ہیں؟ اسلام نے سارا کچھ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک، اس کے تقرب، اس کے قریب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب مفسروں نے وسیلے کا جو مفہوم بتایا ہے، جو مطلب بتایا ہے، وہ ہے عمل۔ اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اسلام نے کون سے ایسے قوانین وضع کیے ہیں کہ جن پہ چل کے ہم ان مسائل کو، ان اعمال کو کر کے ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور یہ دین بنیادی ضرورت ہے انسان کی۔ اگر یہ نہ ہو تو معاشرے میں انارکی ہو، بھائی بھائی کا نہ ہو، معاشرے کے اندر افراتفری ہو، قتل و غارت ہو، حیوان بن جائے انسان اگر دین نہ ہو۔ کوئی کافر ہے وہ بھی کسی دین پہ ہے، جو ایتھیسٹ ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کا بھی کوئی دین ہے، تو اس کے اپنے قوانین ہیں، وہ اپنے عقائد پہ چلتا ہے۔ تو دین جو بنیادی ضرورت ہے، اگر وہ نہ ہو تو انسان صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار نہیں سکتا، اس کو کسی نہ کسی عقیدے پہ رہنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ اسلام فطرت کا ایک زندگی گزارنے کے اصولوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اور اس کی میں نے اہمیت بتائی تھی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیق کی اور قوانین اس تخلیق کے مطابق نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلامی احکامات کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ ساری کی ساری صفات موجود ہیں جو خود اللہ میں ہے۔ وہ رحیم ہے تو اسلامی قوانین کو پڑھیے کہ رحمت کے کیسے قوانین بنائے، شریعت دیے۔ وہ غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو کہتا ہے فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اگر کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو ان کو معاف کر دو۔ فَلْيَصْفَحُوا، اور دل میں جو میل باقی رہتی ہے اس اذیت کی وجہ سے، وہ بھی نہیں رہنی چاہیے، وہ بھی دل سے ختم کر دو۔ وہ عدل کرنے والا ہے، عدل ہے، اور اس کے سارے احکامات عدل پر ہیں۔ کوئی ایسا قانون نہیں ہے شریعت کا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بتایا اور اس میں عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو دین کی اہمیت کا اس بات سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ساری زندگی دوسرے ادیان پہ، چاہے جتنے مرضی اچھے فلسفے ہوں، ان پہ چلتے رہیں، اگر دین اسلام کے مطابق آپ کا نیکی کا کام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کی حفاظت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی حفاظت تمہارے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ دین تمہارے لیے تمہارے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کھانے پینے سے کیا ہوگا؟ جب کھانا نہیں ملتا اینڈ کیا ہے؟ مر جائے گا انسان۔ لیکن اگر دین کو نہیں اپنایا تو اس دنیا سے آنکھیں بند ہونے کے بعد اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اور وہ
شریعت نے بتایا کہ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ علم، دین کا علم حاصل کرو۔ نمبر 2، اس پہ عمل کریں۔ نمبر 3، جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگے تو آپ کا فیصلہ، آپ کا کوئی کام، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اس دین کو اپنے پاس نہیں رکھنا، اس کی دعوت بھی دینی ہے، اس خیر خواہی کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام کو آگے پہنچانے کا اتنا خوبصورت اسلامک میسجنگ سسٹم بتایا ہے کہ جو سن رہے ہیں وہ یہاں حاضر نہیں ہے، ان کو بتا دیں۔ ایک نسل دوسری نسل کو اسلام کی تعلیم دیتی ہے۔ آج وہ تعلیم کہاں ہے ہماری؟ ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، عمل تو دور کی بات ہے، عمل تو کجا بلائیں کس طرف پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلام کیا بتاتا ہے، کیا سکھاتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے؟ پھر 5ویں نمبر پہ یہ ہے کہ اگر دین کو بچاتے ہوئے اگر شہادت ہو جاتی ہے تو منظور ہے، لیکن دین نہیں جانا چاہیے۔ دین جان سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جان کی حفاظت اس قدر ضروری نہیں ہے جس قدر دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اسلامی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں، انہوں نے یہ پڑھا ہوا تھا، انہوں نے سمجھا تھا اس کو، اور تبھی وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ میں اسی طرح دنیا میں واپس جاؤں، پھر اپنا بازو کٹا کے شہید ہو کے آپ کے پاس حاضر ہوں، تو پھر میری خواہش پوچھے، میں پھر آپ سے عرض کروں کہ اللہ مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے، میں اسی طرح اپنا بازو کٹا کے لڑتا لڑتا جنگ میں شہید ہو جاؤں۔ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ اس قدر دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے جو آج بات کرنے والی ہے وہ ہے علم حاصل کرنا دین کا، کہ دین کے علم کی اہمیت کیا ہے۔ یہ شرعی علم جو ہے، یہ جو شریعت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے علم کی کیا اہمیت ہے، کیوں ضروری ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں؟ کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے ایک ہدایت بھیجوں گا، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بہت سارے نظام آئیں گے، بہت سارے قوانین آئیں گے، لیکن جس نے میری شریعت کے تابع رہ کے اپنی زندگی گزاری، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس دنیا سے آنکھیں بند ہونے کے بعد اخروی زندگی میں اس کے بعد آپ پہ کوئی خوف نہیں رہے گا اور نہ کوئی غم رہے گا۔ آج انسان کو کتنے دکھ اور غم ہیں۔ اگر انسان اس شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے یہ خوف اور غم اس دن دور کر دے گا جب وہ اپنی آخری زندگی میں قدم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ شرعی علم کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اے لوگوں ایک واضح دلیل بنا دے کے بھیجا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے واضح ایک شریعت آپ کے پاس دے کے بھیجی ہے جو نور ہے، جو روشنی ہے،
جو آپ کی زندگی کو روشن کرنے والی ہے، وہ زندگی آپ کی دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو جو اس پر ایمان لائے، یقین کریں گے، پھر اس پر قائم رہیں گے۔ قائم رہنے کا مطلب اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو کیا ہوگا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، کہ ہم اپنی رحمت میں ان کو داخل کریں گے، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں، وَلَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم اس کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، وہ سیدھے رستے پہ نہیں چل سکتا، اس کو سیدھے رستے کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ شریعت کی یہ اہمیت، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کے قوانین کی یہ اہمیت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا علم جو ہے پوری کائنات پر محیط ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں قرآن مجید میں 224 آیات موجود ہیں، 224 آیات جو اللہ کے علم کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کس قدر علم ہے۔ اب اس وقت جو دنیا میں علوم ہیں، کوئی اکیلا شخص ان کو حاصل نہیں کر سکتا، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے بھی علوم آئیں گے دنیا میں، وہ سارے کے سارے اکٹھے کر دیے جائیں تو اللہ کے علم کے برابر اس طرح ہے جس طرح ایک سوئی جو ہے سمندر میں کے پانی میں ڈبو کے باہر نکالی جائے، اور وہ سوئی کو جتنا پانی لگتا ہے۔ اور شریعت میں وہ سارے کے سارے واقعات، وہ ساری کے ساری ضروری ہدایات جو انسان کے لیے اس دنیا میں، فتنوں کے دور میں، قیامت کے وقت، مرنے کے بعد اور حشر کے وقت جو مناظر ہونے ہیں، وہ اس شریعت میں موجود ہیں۔ کوئی شریعت آپ کو ایسے احکامات نہیں دے گی جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ تم مشکل میں آ جاؤ تو کیا کرنا ہے۔ یہ تو تمہیں پاور دیتا ہے کہ مشکلوں سے کس طرح نکلنا ہے، بے بسی کے حساب سے کس طرح باہر آنا ہے۔ اگر غم ٹوٹ پڑے ہیں تو ان غموں سے کیسے نکلنا ہے، یہ سارے کے سارے احکامات ہیں شریعت کے اندر، اور یہ اللہ کا علم ہے۔ شریعت کا علم کوئی عام علم نہیں ہے، یہ وہ علم ہے، اسلام وہ دین ہے، یہ وہ شریعت ہے جس کی طرف سارے کے سارے انبیاء دعوت دیتے آئے ہیں کہ آ جاؤ، خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی ہے، سراسر خیر خواہی، اس کا ہر حکم خیر خواہی انسان کی، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو علم کی دعوت دی ہے، علماء کے فضائل بیان کیے ہیں، انبیاء کی علم کے ساتھ تخصیص کی ہے، بتایا ہے کہ انبیاء کون کون سا علم کیسے رکھتے تھے اور کون کون سا علم ہم نے دیا تھا۔ وہ سارے کے سارے علوم قرآن مجید میں 225 آیات میں موجود ہیں۔ علم کی فضیلت کیا ہے؟ انبیاء کی فضیلت، یہ جو علماء ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اور انبیاء کو جو ہم نے علم دیے تھے ان کے بارے میں قرآن مجید میں 225 آیات ہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ شرعی علم ہے، باقی جو علم ہے ہم دنیا گزارنے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ علم نہیں ہے،
وہ فن ہے. فن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت اس کو منع کرتی ہے. ہر وہ فن جو شریعت کے علم کے ذریعے ابھرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپریسیشن کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، ان کو سراہتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مختلف زبانیں سیکھیں، ان کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں، ان کے فنون سے فائدہ اٹھائیں. کس لیے؟ دین کو آگے بڑھانے کے لیے. کس لیے؟ صرف دین کو آگے بڑھانے کے لیے. آگے میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتا ہوں کہ جو اسلام کے زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے. تو 225 آیات موجود ہیں علم کی فضیلت، علماء کی شان، ان کی فضیلت، اور جو انبیاء ہیں ان کو جو علم دیے گئے ان کے متعلق. پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی علم کے لحاظ سے 2 قسمیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. کہ کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے جو آپ کے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے حق کو جانتا ہو، اس کا علم رکھتا ہو؟ کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فنون جتنے مرضی سیکھ لیں، لیکن اگر شریعت کا علم نہیں ہے تو پھر آپ اندھے ہیں. اور اس کو تو وہ حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب ہیں، جو عقل رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کا علم حاصل نہیں کر سکتا، کرتا نہیں ہے، جو شریعت کا علم حاصل نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ بے عقل ہے. اللہ کے ہاں اعمیٰ، اندھا ہے. 12 دفعہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ کیا علم والے اور نا علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ اندھے کو شرعی علم حاصل نہ کرنے والے کے لیے یوز کیا، اور جو دیکھنے والا ہے وہ کون ہے؟ جو شرعی علم رکھتا ہے، شریعت کا، دین کا علم رکھتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دین کی حفاظت کا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ جو علم ہے دین کا وہ کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور پھر یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ العلم قبل القول والعمل. اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ پہلے علم رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی عمل سے پہلے یا آگے بات کرنے سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے. اگر ہمیں نماز کا علم نہیں ہے کہ کیوں پڑھتے ہیں یا اس میں جو دعائیں ہیں ان کا مطلب کیا ہے، تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کا علم نہ ہو. اور یہ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ باقاعدہ مدرسوں میں جائیں. جو جانتا ہے اس کے پاس بیٹھیں، زیادہ نہیں اس کو صرف یہ کہیں کہ ایک آیت سنا دیں، قرآن مجید کی اس کا ترجمہ بتا دیں، سنا دیں. جو پڑھ نہیں سکتا وہ سن لے، جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. آج کون سا ایسا مشکل ہے؟ آپ کے موبائل میں ہر چیز موجود ہے، ایپس ڈاؤن لوڈ کریں، اردو ترجمے کے ساتھ ہیں، انگلش میں ہیں،
جس مرضی زبان میں آپ اب تو کوئی مشکل ہی نہیں رہی۔ وہ تو تب تھا کہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے تابعین کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو کئی مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا صرف ایک حدیث کے لیے۔ اب تو آپ ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے علم کی جو فضیلت ہے اس کی وجوہات 500 سے زائد بتائی ہیں کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت کی وجوہات کیا ہیں، 500 سے زیادہ۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ان کی کتاب ہے دار السعادہ، اس کے صفحہ نمبر 227 پہ ہے، پڑھ سکتا ہے کہ 500 پلس ایسی وجوہات انہوں نے بتائی ہیں جو شرعی علم کی فضیلت کو حاصل کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے، وہ 500 پلس وجوہات بتائی ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طریقے سے علم کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کوئی ایسے رستے پہ چلا جس رستے پہ وہ علم کی تلاش کے لیے نکلا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا جو رستہ ہے وہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جو شریعت کا علم، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جس رستے پہ چلتا ہے، تو گویا جنت میں جانے کے لیے جو شارٹ کٹ رستہ ہے، جو شارٹ کٹ رستہ ہے، مختصر رستہ ہے، جہاں سے جلدی ہم پہنچ سکتے ہیں، وہ علم ہے، دین کا علم حاصل کرنے کا۔ اللہ اس کے لیے جنت کا جو رستہ ہے وہ آسان فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پر ان کے قدموں میں بچھاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو علم کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی خوشی کی خاطر، جو وہ عمل کر رہا ہے، جو علم حاصل کر رہا ہے دین کا، اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑی فضیلت ہے اس آدمی کی جو علم حاصل کرتا ہے۔ کیا یہ چھوٹا سا سٹیٹس ہے؟ یہ چھوٹا رتبہ ہے؟ جو دین کا طالب علم ہے اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کی خوشی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے کہ وہ یہ عمل کر رہا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو دین کا عالم ہے، جو زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، وہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ لَيُصَلُّونَ، اس پہ درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس پہ سلام بھیجتے ہیں، جو زمین میں ہے اور آسمان میں۔ زمین میں صرف یہ نظر آنے والی انسانی یا جانور نہیں ہے مخلوق، بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ جن ہیں، نظر آتے ہیں ہمیں، فرشتے ہیں، زمین میں بھی آتے ہیں، چلتے ہیں، نہیں نظر آتے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا سٹیٹس نہیں ہے، یہ چھوٹا رتبہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو زمین کی ساری مخلوقات کو اس ڈگر میں لگا رہا ہے کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، اور آسمان کے فرشتے، آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں،
وہ ساری کی ساری اس عالم کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، مچھلی کو کیا پتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کام پہ لگا دیتے ہیں کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کا تلفظ ٹھیک کرتا ہے، خوبصورت آواز میں اس کو پڑھتا ہے، اپنی زندگی میں اسلامی قوانین کو لاتا ہے، اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ قَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، کہ ایک عالم کی ایک عابد پہ اس قدر فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے آپ 14ویں کی رات چاند کو آپ دیکھتے ہیں نا، تو اس کے گرد ستارے ہیں، وہ ستارے سارے کے سارے گویا عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اور اس ایک اکیلے دین کے عالم کی فضیلت اس چاند کی طرح ہے جو 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، اور وہ سارے ستارے اس کے سامنے ہیچ ہوتے ہیں. اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کی جو روشنی ہے، وہ ان پہ غالب ہوتی ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دین کے عالم کی فضیلت بتائی ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یہ کوئی چھوٹا معمولی بات نہیں ہے. آپ کروڑوں کی جائیداد آپ کے والد چھوڑ کے اس دنیا سے چلے جائیں، اس وراثت سے زیادہ بڑی وراثت دین کا علم ہے جو انبیاء کی وراثت ہے. انبیاء کے پاس نہ ان کے پاس دینار ہوتے ہیں نہ درہم ہوتے ہیں، اور اگر کوئی چیز بچی بھی ہو تو ان کے وارث ان کو حاصل نہیں کر سکتے. لیکن جو علم ہے، علم ان علماء کی وراثت ہے جو دین کے علم کو جانتے ہیں، جو اس کے عالم ہیں، وہ انبیاء کی وراثت کو پاتے ہیں، کیونکہ وہ دینار اور درہم کو وراثت میں نہیں چھوڑتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس وراثت سے کچھ لے لے تو اس کو کافی مقدار میں لینا چاہیے. اگر تھوڑا بھی ہوگا تو وہ بھی کافی ہے، تھوڑا سا حصہ بھی آپ حاصل تو کرو ایک دین کا علم، وہ بڑا اللہ تعالیٰ بنا دے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی عابد پہ فضیلت اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت آپ میں سے سب سے ادنا صحابی کو ہے. کہاں پیغمبر آخر الزمان اور کہاں وہ ایک صحابی جو سب سے ادنا ہے. اتنا ڈیفرنس ہے ایک عالم اور عابد کے درمیان، اور جو نہ عالم ہے اور نہ عابد ہے وہ کس کاتے میں جائے گا؟ جو نہ عالم ہے نہ عابد ہے، ہم میں سے موسٹلی وہ ہیں، نہ ہم عالم ہیں نہ عابد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تفرقہ ہے، یہ جو فریق ہے، یہ جو فاصلہ ہے دونوں کا، دونوں کے سٹیٹس کا، وہ بتایا ہے کہ جس طرح میری فضیلت ایک ادنا صحابی پہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، کہ زمین و آسمان کی مخلوق کے علاوہ جو چیونٹیاں اپنے بل میں ہیں وہ بھی اس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ وَحَتَّى الْحُوتَ
اور مچھلی لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ اس شخص پہ دعائیں بھیجتی ہیں جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے۔ خیر شریعت کے علم کو کہتے ہیں، دین ہے اسلام۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو شخص تھے بنی اسرائیل کے، ان کے بارے میں پوچھا گیا، کان عالمًا یصلی، ایک وہ تھا جو عالم تھا، دین کا علم رکھتا تھا، یصلی المکتوبۃ، صرف فرض نمازیں پڑھتا تھا، پھر کیا کرتا تھا، ثم یجلس ویعلم الناس الخیر، اور پھر وہ بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو شریعت کی تعلیم دیتا تھا، دین کی تعلیم دیتا تھا۔ اور دوسرا وہ ہے جو دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ میں اللہ کے نبی ان دونوں میں سے کون سا افضل ہے، کون سا بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے وہ بہتر ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے، جو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے عبادتیں وہ کرتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ وہ شخص سے بہتر ہے جو دن کے وقت روزے رکھتا ہے اور رات کو نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اسی طرح وہ مثال دی کہ میری مثال، عالم کی مثال میرے ساتھ ہے جیسے میں تم میں سے ادنا کے ساتھ ہوں۔ جس طرح میری فضیلت آپ میں سے ادنا کے ساتھ ہے، یہی فضیلت ایک عالم کو ہے عابد پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو شخص کسی ایسے رستے پہ چلے جس میں علم حاصل کرتا ہے، اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کہ جو قوم ایک جو کسی گروہ جو ہے وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جاتا ہے، مسجد میں یا مسجد کے علاوہ بھی جہاں بھی بیٹھ جاتا ہے، وہاں پہ خیر کی ایک دوسرے کو تعلیم دیتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، یتدارسونہ، اس کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، ان کے مسائل کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل کر دیتے ہیں، سکینت آسمان، اور فرشتے ان کو اپنے پروں کے اندر ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے خاص فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ کیا کوئی یہ چھوٹا سٹیٹس ہے؟ ہم اگر اپنی آنکھ کی بجائے شریعت کی آنکھ سے اس دنیا کو دیکھیں گے تب ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہماری آنکھ محدود ہے۔ لیکن جس آنکھ نے، جس ہستی نے اس دین کو بھیجا ہے، وہ تو انسان کے جو سانس چل رہے ہیں ان کی حدت کو بھی محسوس کر سکتی ہے، انسان کے دل میں آنے والے وسوسوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی عام سٹیٹس نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم جہاں بھی بیٹھ کے، آپ کا گھر ہو، بیٹھک ہو، کوئی ہال ہو، کوئی بھی ہو، مسجد ہو، سارے کے سارے اللہ کے گھر بن جاتے ہیں، اور اللہ اپنی سکینت نازل کرتا ہے، فرشتے اپنے پروں کے اندر ڈھانپ لیتے ہیں ہم کو، اور اللہ ان کے اندر بیٹھ کے جو اللہ کے قریب لوگ ہیں ان کے اندر ان سارے لوگوں کی جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ یہ دیکھیں میرے بندے میری خیر کے طالب ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، علم حاصل کرتے کرتے، یہ نہ سوچیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے، آخری عمر میں ہیں، ہم علم نہیں حاصل کر سکتے، چھوڑیں اپنی شرم کو، جو جانتا ہے ایک آیت اس کو بٹھا کے پوچھیں کہ اس آیت کا مطلب بتائیں، سیکھیں اس کو، اور یہ سیکھتے سیکھتے اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامُ، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے
کہ اس علم کو حاصل کر کے میں اسلام کو زندہ کروں. اسلام تو زندہ ہے، وہ ہماری جو کوششیں ہیں ان کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے یہ ذمہ داری انبیاء کے بعد ہر مسلمان پہ رکھی ہے. اگر ہم یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو ہم کل کو کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے ہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مر جائے علم حاصل کرتے کرتے، اس کا مقصد یہ ہو کہ اس علم حاصل کرنے کا کہ میں اسلام کو زندہ کروں. فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک ہی درجہ کا فرق ہوگا. جنت میں یہ انبیاء ہیں اور ان کے نیچے وہ بندہ ہے جو علم حاصل کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کروں. کیا یہ چھوٹا سٹیٹس ہے؟ چھوٹا درجہ ہے؟ تو تہیہ کر لیجئے آج سے ہی، چاہے روزانہ ایک آیت پڑھے، اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، اس کا مطلب آپ کو آنا چاہیے. جو پڑھ سکتا ہے پڑھے، جو نہیں پڑھ سکتا، جو پڑھ سکتا ہے اس سے سنے. اور یہ کرتے کرتے اگر موت آ جاتی ہے تو انبیاء اور اس کے درمیان صرف ایک ہی درجہ ہوگا. یہ ہے علم کی فضیلت. اور یہ علم کا یہ دین کو بچانے کا، دین کی حفاظت کا، دین کو قائم کرنے کا، دین کو آگے پہنچانے کا یہ پہلا وسیلہ ہے، یہ پہلا عمل ہے کہ ہم اس دین کا علم حاصل کریں. وآخر دعوانا